اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گا اس مجرم ظہیر کی، اس درندے ظہیر کی ایک اور حرکت جو پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش ہے، پاکستان کو ایک دفعہ پھر عالمی دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش۔ یہ گینگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دلدل جس میں یہ گرنے ہی والے ہیں، وہ دلدل جس میں انہوں نے گرنا ہی ہے، اور کشتی میں جتنے سوراخ ہیں اس کے بعد ان کا بچنا تو ناممکن ہے۔ ہر طرح سے بچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کوششوں میں ہم نے دیکھا کئی دفعہ انہوں نے ایسی کوششیں کی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کوئی بندہ ذلت اور گھٹیا پن اور نیچ پن کی اس لیول تک بھی جا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ونگ کی طرف سے ایک نہیں کئی مرتبہ کوششیں کی گئیں کہ اس معاملے کو فرقہ واریت کا رنگ دیا جائے۔ کئی دفعہ زنیرہ ماہم صاحبہ اور علی جعفری صاحب نے کوششیں کی، پھر علی جعفری صاحب یہ بھی کہتے نظر آئے کہ لڑکی کو مار دو یا ظہیر کے حوالے کر دو، لیکن والدین کے حوالے نہ کرو۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زنیرہ ماہم صاحبہ نے کس طرح قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے غلط بات کی، مذاق اڑایا، تو پھر طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ اور اب اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ظہیر نے خود سوشل میڈیا ونگ سنبھالنے کی کوشش کی، کبھی گو فنڈ می پر، کبھی chain.org پر، اور کس طرح کی، اور پھر ٹک ٹاک پر، اس طرح کی اور بہت ساری ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ لیکن جو اب ایک اور بات سامنے آئی، جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا نام لے کر ان سے کہا گیا ہے کہ اس شخص کے موضوع پر ایک فلم بنائیں۔ یقیناً ایک نیچ پن کی انتہا ہے، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل والوں کو آپ لوگوں نے کیا پاگل سمجھا ہوا ہے کہ ایک اغوا کار، ایک وہ شخص جو اغوا کرنے کا جرم کر چکا ہے چھوٹی بچی کو، وہ سمجھتا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل والے اس کے اوپر فلم بنائیں گے۔ یقیناً اگر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو پھر پاکستان کے خلاف بات کی ہوئی کہ کس طرح پاکستان قوانین کا مذاق اڑانا، پاکستانی عدلیہ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، چونکہ عدلیہ میں یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ عدالت نے ہی اس کمسن بچی کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت کے حکم پر ہی لڑکی کا میڈیکل ہوا اور پھر لڑکی کمسن ثابت ہوئی۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل والے ایک کمسن بچی کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے کہ کس طرح اس کو اغوا کیا گیا، تو پھر یہ بھول ہے، کیونکہ یورپ کنٹریز میں، یورپ اور امریکہ وغیرہ میں معصوم بچوں کے ساتھ اور اس عمر کی بچیوں کے ساتھ کوئی بھی حرکت یہ قابل معافی سمجھی ہی نہیں جاتی ہے۔ تو پھر کس منہ سے یہ صاحب ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پاس گئے اور کیا کہہ گئے؟ وہ بچے نہیں ہیں، وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی اندازہ یہ اس بات کے تہہ میں پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ وجہ کیا ہے، کیوں درخواست دی گئی ہے، کیا وجہ ہے۔
صرف یہ پاکستان کا امیج خراب کرنے کی گھٹیا کوشش ہے، یقیناً اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔